قلت ثم ایو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ چھٹا عمل ہے جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ اتنی فضیلت والا عمل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ کے راستے میں ایک صبح کا وقت لگانا، اللہ کے راستے میں ایک شام لگانا، یہ دنیا اور دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یعنی جہاد میں ایک وقت لگانا دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ تو جہاد اللہ کے ہاں بہت بلند و بالا مقام ہے، جسے اللہ توفیق عطا فرما دے، اور جسے اگر نفسی طور پر خود شرکت کی توفیق نہ ہو تو مالی طور پر مجاہدین کے ساتھ تعاون کرتا رہے، مالی وسعت بھی نہ ہو تو انہیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے کہ جو بھی اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے لڑ رہے ہیں، اللہ انہیں فتح اور نصرت عطا فرمائے، اللہ حق کا بول بالا فرمائے، اور اللہ کفار کو شکست سے دوچار فرمائے۔ ساتواں عمل جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے وہ ہے سجدوں کی کثرت۔ سجدوں کی کثرت یہ اشارہ ہے نوافل کی کثرت۔ جتنا انسان نفل نماز زیادہ پڑھتا ہے یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اخبرنی بعمل اعملہ یدخلنی اللہ بہ الجنہ، آپ مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جس عمل کو میں کروں اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ یا آپ نے فرمایا قلت احب الاعمال الی اللہ، ایسا عمل بتلائیے یا رسول اللہ کہ میں اللہ کے ہاں پسندیدہ انسان بن جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بکثرت السجود للہ، اللہ کی رضا کے لیے سجدے کیا کرو، فإنک لا تسجد للہ سجدۃ، نہیں تم کوئی سجدہ کرتے اللہ کے لیے مگر رفعک اللہ بہا درجۃ، ہر سجدے پر اللہ آپ کے ایک درجے کو بلند کر دیتا ہے، وحط عنک بہا خطیئۃ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس میں آپ نے ساتواں عمل جو بیان فرمایا وہ ہے سجدوں کی کثرت۔ سجدوں کی کثرت، نوافل کی کثرت یہ مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس کا بندہ فرضوں کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرے۔ فرض نماز تو ہم سب پر ویسے ہی فرض ہے، جب فرض کے علاوہ انسان نوافل پڑھتا ہے، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، تحیت المسجد، تحیت الوضو، اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ یہ میرا بندہ میری خوشنودی کے لیے عمل کر رہا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے، اگر ایک شخص فیکٹری میں کام کرتا ہے، 8 بجے سے ڈیوٹی شروع ہوتی ہے، 5 بجے ختم ہوتی ہے، لیکن یہ شخص 7:30 بجے آتا ہے، 5 بجے ختم ہے، یہ 5:30 اور 6 بجے تک کام کرتا ہے، مسلسل کام کرتا رہتا ہے، تو مالک اس سے بڑا خوش ہوتا ہے کہ نوکری کے وقت سے پہلے آ رہا ہے اور اتنا زیادہ وقت لگا کے بھی جا رہا ہے، تو وہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے اس کو بولا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہ عمل کر رہا ہے۔ تو اللہ اس پہ خوش ہوتا ہے، میں نے اپنے بندے پر یہ عبادت فرض نہیں کی، پھر بھی میرا یہ بندہ عبادت ادا کر رہا ہے، تو اس سے اللہ کی خوشنودی ملتی ہے۔ انسان کسی کا حق ادا کرے، کسی سے قرضہ لیا، مال لیا، اس کا حق اس کو دے دے، اس میں دوسرا اتنا خوش نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کو ہدیہ بھی دے دے، ساتھ نفلی طور پر ہدیہ دے دے، تو ہدیے سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ اس کا حق اگر اس کو دے رہا ہے، وہ تو کہے گا اس نے میرا حق لوٹایا، مجھ سے قرضہ لیا تھا، لیکن اس نے قرضے کے ساتھ اگر ہدیہ دیا یا کسی موقع پر ویسے تعاون کیا، دعوت کی، تو دوسرے کے دل میں محبت بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ کے ہاں بندہ پسندیدہ تب بنتا ہے جب وہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے۔ انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سب سے زیادہ قرب سجدے کی حالت میں ہے، اس لیے سجدہ طویل کیا جائے، اور سجدے میں انسان اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور مانگے۔ اللہ رب العزت ایسے موقع پر جب انسان نماز کے بعد دعا کرتا ہے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ عمل جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے وہ ہے ذکر کرنا۔ ذکر کرنا یہ اللہ کے ہاں وہ عمل ہے جس سے انسان محبوب بنتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال احب الی اللہ عز وجل، کون سا عمل ایسا ہے جس کے ذریعے انسان اللہ کا محبوب بن جائے گا؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ عز وجل، تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ شعب الایمان کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اس حال میں تمہیں موت آئے کہ تمہاری زبان پر اللہ کا تذکرہ ہو، اللہ کا ذکر ہو۔ آپ نے جملہ کیا فرمایا؟ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ تر تب ہوتی ہے جب انسان خوشی سے، جب انسان محبت سے ذکر کرتا ہے، اور زبان خشک تب ہو جاتی ہے جب اپنے اوپر بوجھ سمجھتا ہے۔ جو حفظ کے اساتذہ ہیں انہیں معلوم ہے ایک بچہ منزل سنا رہا ہوتا ہے، جب اسے منزل یاد ہوتی ہے، وہ دل سے سنا رہا ہوتا ہے تو منہ میں لعاب بنتا جاتا ہے، بڑی خوشنودی کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ سناتا ہے۔ جب سبق کی طرف توجہ نہ ہو، سبق یاد نہ ہو تو زبان پہ خشکی آ جاتی ہے۔ تو جب انسان محبت اور عقیدت سے کرتا ہے تو زبان تر رہتی ہے۔ یہ تر رہنا کنایا ہے ہمیشہ زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو۔ دنیا میں اگر کوئی انسان کسی پر احسان کرے تو انسان اس احسان کو کتنا یاد رکھتا ہے، فلاں نے فلاں موقع پر میرے ساتھ تعاون کیا۔ سب سے زیادہ احسانات اللہ نے بندے پر کیے، تو انسان کو اپنے رب کے احسانات کو یاد رکھنا چاہیے۔ آج کوئی چشمہ خرید کے دے دے، انسان اس کا تذکرہ کرتا ہے، فلاں نے مجھے 400-500 کا چشمہ لے کے دیا، اللہ نے یہ آنکھوں کے اندر جو لاکھوں بلب لگائے، کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ اگر کوئی انسان کو سائیکل موٹر سائیکل خرید کے دے دے تو اس کے مدح کرے گا، تعریف کرے گا۔ جس رب نے ٹانگوں کی نعمت دی، 60-70 سال انسان اس سے چلتا ہے تو انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ آج کوئی لباس خرید کے دے دے تو اس کی مدح کرتا نظر آتا ہے۔ جس رب نے جسم پہ کھال چڑھائی، انسان کے سارے عیوب کو چھپایا، انسان اس اپنے رب کی تعریف کرتا نظر نہیں آتا۔ آج اگر کوئی چائے پلائے، کھانا کھا لے، اس کی تعریف کرتا تو نظر آتا ہے۔ جس رب نے 18,000 قسم کی مخلوقات کو انسان کے لیے بنایا، آج انسان اس کی تعریف کرتے۔ نمبر 9، نویں چیز جو رحمان کو بہت محبوب ہے وہ ہیں 2 کلمات۔ 2 کلمات ایسے ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں، وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صحیح بخاری کی سب سے آخری روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، لیکن نامہ اعمال میں بہت بھاری ہیں۔ وہ 2 کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صفات بیان فرمائی۔ آپ نے پہلی بات بیان فرمائی کہ 2 کلمے رحمان کو پسند ہیں۔ آج اگر دنیا میں پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی کو یہ پسند ہے، جس سے انسان محبت کر رہا ہے، اسے فلاں چیز پسند ہے، تو انسان اس کی پسند کا کتنا لحاظ رکھتا ہے۔ دنیا میں کسی سے عشق ہو گیا، کسی سے محبت ہو گئی تو اسے وہ لباس لا کر دیتا ہے جو اسے پسند ہے، وہ کھانا، وہ تحفہ، وہ ہدیہ دیتا ہے جو محبوب کو پسند ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہے کہ کائنات کے رب کو جو پسند ہو انسان وہ کرے۔ تو اللہ کو جو پسند ہے وہ یہ 2 کلمات ہیں۔ اب جب یہ اللہ کو پسند ہے تو ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ تو بہت مشکل کام ہوں گے۔ جب اللہ کو کوئی چیز پسند ہو تو یہ عبادت مشکل ہوگی، تو آگے جواب آ گیا خفیفتان علی اللسان، یہ بہت ہلکے ہیں، زبان پر مشکل نہیں۔ اب ذہن میں سوال آیا کہ جب یہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں تو کیا نامہ اعمال میں بھی ہلکے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ثقیلتان فی المیزان، زبان پہ تو ہلکے ہیں لیکن ترازو میں، اعمال نامے میں یہ بہت بھاری ہیں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو انسان روزانہ معمول بنائے، 100 مرتبہ اس کو پڑھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ ان کلمات کی وجہ سے گناہ معاف کر دے گا۔ نمبر 10واں عمل جو اللہ رب العزت کو پسند ہے وہ ہے تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا۔ تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا یہ وہ عمل ہے کہ جس سے اللہ کی خوشنودی ملتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بقیام اللیل، تمہارے اوپر لازم ہے تم رات کی نماز کو لازم پکڑو، تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ آپ نے 4 فائدے بیان فرمائے۔
فرمایا جو تہجد کی نماز پڑھے گا، نمبر 1 فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے. جتنے نیک لوگ گزرے ہیں وہ تہجد کا اہتمام کرتے تھے، اور یہ تہجد ہی نجات دلانے والی ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے کیا آپ کے ساتھ برتاؤ کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی. فرمایا بھئی کس عمل پہ مغفرت ہو گئی؟ فرمایا جو رات کے وقت اٹھ کے چند رکعتیں پڑھتے تھے، اللہ کو یہ رکعتیں پسند آئی، اس تہجد کی وجہ سے اللہ نے ہماری مغفرت کر دی. کہا عبادات اڑ گئی، دیگر عبادات، اشارات فنا ہو گئے، جتنا ذکر کیا وہ سب فنا ہو گیا، لیکن جو کام آیا وہ رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رونا اور اللہ کے سامنے تہجد کام آیا. تو پہلی چیز تہجد کا پہلا فائدہ یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے. نمبر 2 آپ نے فرمایا وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اس کے ذریعے سے تم اپنے رب کے قریب ہو جاؤ گے. ہر مسلمان کی خواہش ہے مجھے میرے اللہ کا قرب مل جائے. انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا قرب چاہتا ہے، اس کے قریب ہونا چاہتا ہے. جب ایک مسلمان کو اپنے اللہ سے محبت ہوگی تو وہ چاہے گا مجھے میرے اللہ کا قرب مل جائے، تو اللہ کا قرب ملے گا تہجد کی نماز سے. تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَمَغْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، یہ گناہوں کو مٹانے والا ہے کہ جو تہجد پڑھے گا اس کے گناہ مٹ جائیں گے. نمبر 4 وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، جو تہجد پڑھے گا وہ گناہوں سے بچ جائے گا. اس لیے جو رات کو تہجد پڑھتا ہے پھر وہ دن میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. رات کی تہجد ایسی چارجنگ ہوتی ہے، وہ دن بھر میں اس کو سارے گناہوں سے بچا دیتی ہے. رات کی تہجد اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. یہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اس لیے کہ اس وقت دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، اس کے اندر صرف عمل پر مطلع اللہ کی ذات ہے. اللہ رب العزت کو یہ تہجد کی نماز اتنی پسند ہے کہ اللہ رب العزت اس پر مسکراتے ہیں. ما یلیق بشانہ، حدیث میں آتا ہے 3 مواقع ایسے ہیں کہ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس پہ مسکراتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ یضحک اللہ علیہم، 3 مواقع پر اللہ رب العزت مسکرانے لگتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. پوچھا گیا وہ کون سے مواقع؟ آپ نے فرمایا نمبر 1 الرجل اذا قام باللیل یصلی، جب انسان رات کو اٹھ کے کھڑا ہو تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دے، اللہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. نمبر 2 والقوم اذا صفوا فی الصلاۃ، جب سارے لوگ نماز کے لیے صفوں میں کھڑے ہو جائیں اللہ دیکھ کر مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ سارے لوگ میری عبادت کے لیے ایک صف میں کھڑے ہو گئے. نمبر 3 والقوم اذا صفوا فی قتال العدو، اور جب دشمن کے مقابلے میں سارے لوگ کھڑے ہو جائیں ایک صف میں تو اللہ کو یہ بہت پسند ہے. تو بہرحال اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کاموں سے اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے. ان 3 کاموں میں پہلا کام تہجد کی نماز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتے ہوئے فرمایا رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی، اللہ اس شخص پہ رحم کرے جو رات کو اٹھے اور نماز پڑھے. وَأَيْقَظَ امرأته، اپنی بیوی کو بھی جگائے، فصلت، وہ بھی نماز پڑھے. رات کو اٹھ کے نماز پڑھے، پھر اپنی اہلیہ کو جگائے، وہ بھی نماز پڑھے. فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، اگر وہ انکار کرے تو پانی کی چھینٹیں اس کے چہرے پہ مارے، وہ بھی اٹھ کر تہجد پڑھے. رحم اللہ امرأۃ، اللہ اس عورت پہ رحم کرے قامت من اللیل، جو رات کو اٹھ کے نماز پڑھے. وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلَّى، اپنے شوہر کو جگائے وہ بھی پڑھے. فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ، اگر وہ انکار کرے تو پانی کی چھینٹیں مار کر اسے جگائے تاکہ وہ نماز پڑھے. تو اللہ ان دونوں پہ رحم کرتا ہے. جب انسان اپنی گھر والی سے بہت سے کام کروا دیتا ہے تو وہ اس کو اس پر بھی آمادہ کر سکتا ہے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھے، اس کے سامنے فضائل بیان کرے. تہجد کے فضائل اتنے زیادہ ہیں. عورت کے اندر ویسے ہی نیک اعمال کا بڑا جذبہ ہوتا ہے، ذرا سی ترغیب دے دی جائے تو وہ ساری زندگی ان نیک اعمال پہ عمل کرتے ہیں. تو یہ اللہ کے ہاں جو ایک پسندیدہ عمل ہے وہ تہجد کی نماز کا ہے. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کوشش کرے تہجد کا اہتمام کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد، اللہ کے ہاں پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے. داؤد علیہ السلام کی نماز کیا تھی؟ کانا ینام نصف اللیل، وہ آدھی رات سوتے تھے
وَيَقُومُ ثُلُثَهُ ایک تہائی قیام کرتے تھے، وَيَنَامُ سُدُسَهُ اور پھر رات کے چھٹے حصے میں سوتے تھے. یعنی رات کے 3 حصے تھے، 2 حصے سوتے تھے، ایک حصہ پورا عبادت کرتے تھے. تو اللہ کو داؤد علیہ السلام کی یہ عبادت پسند تھی کہ انہوں نے رات کا پورا ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے لگایا تھا. جتنا انسان تہجد کا اہتمام کرے اتنا لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بڑھ جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں عزت بڑھ جاتی ہے، اللہ اس کے مشکل کاموں کو حل کر دیتا ہے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک محبوب عمل بیان فرمایا 10واں، وہ ہے تہجد کا اہتمام.